الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. عزیزو، اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو زندگی دی اور زندگی کے ساتھ ہم کو انسان بنا. یعنی جب آپ کو دیکھیں گے لوگ آپ سے کہیں یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، انسان. اور آپ بھی اپنے کو انسان کہتے ہیں، مجھے بھی انسان کہتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان کہاں ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے انسان دو ہاتھ والا ہے تو یہ دو ہاتھ جو ہے مرغے کے پاس نہیں، دو ہاتھ. اگر آپ کہیں گے انسان دو ٹانگ والا ہے، مرغے کے پاس کیا ٹانگیں ہیں؟ دو. اگر آپ کہیں گے انسان دو آنکھ والا ہے، یہ دو آنکھ جو چوہے کے پاس ہیں. اگر آپ کہیں گے انسان ایسا ویسا جو بھی آپ کہیں گے تو یہ سب آپ کو نظر آئے گا ایک جاندار ہے، چاہے وہ چوپایا ہو، چاہے پرندہ ہو، چاہے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ہاں بھائی، جتنے بھی جاندار ہیں ان کے پاس ہاتھ ہیں کہ نہیں، پیر ہیں کہ نہیں، تو پھر انسان کہاں؟ اگر آپ کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے سورہ قلم میں یہ 29ویں پارے کا دوسرا سورہ ہے. سورہ دوسرا ہے سورہ قلم یا سورہ نون یا سورہ نون والقلم. تین نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ تین. ایک نام ہے سورہ نون، ایک نام ہے سورہ قلم، ایک نام ہے سورہ نون والقلم. اس میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم ہمارے پیغمبر کو، سرکار خاتم مرتبہ کو ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. بحث پر انک لعلی خلق عظیم. اب اسی لیے یہ خلق جو ہے نا، اسی لیے ہم کو سمجھنا ہے کہ انسان کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے صورت ظاہری، یہ جائز ظاہری صورت ہماری ہے نا، یہ ویسے ہی جیسے چوپائی کی آنکھ ہے، پیر ہیں، چہرہ ہے کہ نہیں؟ تو اسی کے اندر اصل انسان ہے نا، انسان ہے. لہٰذا اسی لیے کیا ہم آپ سارے پڑھتے ہیں، نحو بھی پڑھتے ہیں، دو لفظیں ہیں یہاں ہے خلق، ایک ہے خلق، خلق، ایک ہے خلق. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں؟ خلق یہاں فتح ہے، خلق یہاں ضمہ ہے. خلق اور خلق ہے نا. تو خلق کہتے ہیں یہ ظاہری صورت جو آپ کے پاس، میرے پاس یہ ہے، یہ دو آنکھیں ہیں، جو ٹانگیں ہیں، چہرہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہے نا. اسی لیے خدا بندہ خالق نے بنانے لگا. لیکن ایک ہے خلق. خلق کہتے ہیں ہماری نظر میں بظاہر آپ نے سنا ہوگا ارے اس کے بہت اچھا اخلاق ہے. خلق نہیں، اخلاق، اس کے بہت اچھے اخلاق ہیں. کیوں؟ اے سب کے حد سے ملتا ہے، ارے سب کو اپنے گھر بلاتا ہے، ارے سب کو کسی کو چھوڑتا نہیں جب تک چائے نہیں پلاتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، ممکن ہے کوئی ہنستا ہو مگر وہ خلق نہ ہو. ممکن ہے کوئی کسی کی مدد کرتا ہو مگر اخلاق نہ ہو. مدد تو کرتا ہے مگر اخلاق نہیں. آپ اچھے سے سمجھو کہ نہیں. مطمئن ہے کسی کو چائے پلائے مگر اخلاق نہ ہو. ہاں چائے پلاتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے،
کسی بیمار کی مدد کرتا ہے مدد کرتا ہے، مگر خلق نہیں ہے، مگر ہم اسی کو خلق کہتے ہیں۔ خلق سمجھ رہے ہیں نا، خلق بنے اخلاق، جو ہم اخلاق ہیں، یہ اس کے اخلاق اچھے ہیں جو ایسا کی مدد کرتا ہے، ارے وہ اس کے اخلاق اچھے ہیں جو سب کی چائے پلاتا ہے، تو ممکن ہے چائے پلاتا ہو مگر خلق کا ہو۔ لہذا خلق اصل کیا کہتے ہیں؟ اصل میں خلق چائے پلانا وہ پلانا نہیں، یہ نہیں ہے اصل میں طریقہ کیا خلق ظاہری صورت، یہ خلق باطنی صورت، یعنی جس طرح آپ کے بدن کے دو ہاتھ ہیں اسی طرح آپ کے روح کے پاس دو ہاتھ ہیں، اس کے پاس جیسے آپ کے بدن کے پاس دو آنکھیں ہیں اسی طرح آپ کے بدن اپنے روح کے پاس ہے نا۔ اسی لیے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی جریر سے فرمایا، جریر اس کا نام تھا جریر، یاد نیچے بیٹھا، کیا فرمایا؟ قد احسن اللہ خلقک، یا جریر، اے جریر، قد احسن اللہ خلقک، خلقک، یاد رکھو بیٹا، خلقک، قد احسن اللہ خلقک فاحسن، امر ہے، پہلے امر ہے، فاحسن خلقک، فاحسن خلقک، میرے خلقک، یا جریر، اے جریر، قد احسن اللہ، بہترین بنایا ہے اللہ نے خلق کا تیری ظاہری صورت کو۔ دیکھو کیسی اچھی صورت بنائی، دیکھو آنکھیں دیکھو، ناک دیکھو، کان دیکھو، کتنی اچھی صورت ہے نا۔ ارے کتے جیسی صورت تو نہیں، بندر جیسی صورت تو نہیں، مرغی جیسی صورت تو نہیں، کتنی اچھی صورت بنائی ہے اللہ نے آپ۔ فاحسن، بس بہترین بناؤ خلقک، اپنی باطنی صورت، اپنی باطنی صورت کو بہتر، لہذا اخلاق کے معنی باطنی صورت۔ جو اصل انسان ہے وہ اس بدن میں، جو اصل انسان ہے وہ اپنے جسم میں ہے، اس کو ہم کو بتانا، لہذا وہ کہاں سے بنتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہی ہمارا کام کرنا ہے، وہ اخلاق۔ جو ابھی میں نے اسی لیے کہا کہ ممکن ہے کوئی کسی کو چائے پلاتا ہو اخلاق نہ ہو، مثلا کسی کا جیب کاٹ کے دوسرے کو چائے پلایا، اخلاق ہے؟ چوری کر کے کسی کی مدد کی، اخلاق ہے نا؟ سنا ہے نا وہ ایک واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا عالم کے کو سمجھتا تھا، بڑا عالم کہتا تھا۔ امام نے جب سنا یہ بڑا عالم ہے، امام وہاں گئے، اپنے اللہ سر پر ڈالے، گرام کے لیے کیا کرتا ہے، وہ نکل گیا، تقریر کر کے خطبہ دے کے مطلب بیان کر کے چلا گیا، تو ایک دکاندار کے پاس پہنچا، انار والے کے پاس، وہ انار کھائیے، روٹی والے کے پاس دو روٹی اٹھائے جیب میں، سنترا والے کے پاس دو سنترا اٹھائے جیب میں، آم والے کے پاس دو سنترا آم تھے جیب میں۔ کتنی چوریاں کی؟ سو رہے ہو؟ جس نے میں نے پوچھا تو جواب نہیں، اگر سونا ہے سو جاؤ۔ 4 کیا، کتنی چوری کی؟ جیب میں رکھا، چوری کر۔ اب امام دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، اب باہر چلا گیا، وہاں کچھ بیمار تھے، وہاں بادشاہ نے آج ہوئے تقسیم کر رہا، دو اخلاق ہے، دونوں بھائی چلا رہا ہے۔ امام نے بتایا یہ تم نے کیا کیا، حضور کیوں آپ جانتے نہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 ثواب ملے گا، جو ایک برائی کرے گا اس کو 1 سزا ملے گی۔ تو میں نے 4 گناہ کیے تو 4 چوری کی 4 سزا، مگر اس کو تقسیم کیا نا،
کتنا 4 کو میں تقسیم کیا 40 10 4 کے کتنا ہوا 40 ثواب کو مل گیا 4 کو مائنس کیجیے باقی کتنا بچ گیا 36 ثواب ملا یہ اخلاق ہے چوری کر کے کسی کی مدد کرنا یا تنزل کسی کی طرف ہنسنا یا جھوٹ کو کسی کو بلانا یہ اخلاق نہیں اس لیے میں نے کہا اخلاق یعنی باطنی صورت یہ باطنی صورت کاہے سے بنتی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مضبوط ہیں اخلاق والے اگر نہیں ہے تو آپ سے بنائیے تو جواب ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا بنایا حضرت آدم بنایا کہ نہیں کیسے بنایا مٹی سے بدن بنایا بھائی آدم کو نہیں بنایا آدم کا جسم بنایا مٹی سے بنایا اس کے بعد حضرت آدم بیٹھ گئے تو 6 صورتیں آ گئی 3 صورتیں نورانی تھی چمکدار روشن منور وہ آ گئی وہ حضرت آدم کے دائیں طرف بیٹھ گئی اور اس کے بعد 3 صورتیں بالکل کالے پھولوں کی ہیبت ناک ان کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا وہ آگے بیٹھ گئے حضرت آدم کے پاس 3 دائیں طرف 3 دائیں طرف کون سے والے بیٹھ گئی نورانی صفتیں سو رہا ہے بچہ عجیب جو 3 صورتیں نورانی 3 صورتیں ظلمانی کہیے ہم جناب آدم اچھا پھر بتا دوں گا پھر بولا سمجھیے ہماری ظاہری صورت سامنے رکھی تو جناب آدم دائیں صورتوں کی طرف مڑ گئے ایک سے پوچھا اس نے سلام کیا السلام علیکم وعلیکم السلام تو جناب آدم نے پوچھا مسموک تمہارا کیا نام ہے کہا انا الکبر یہ تکبر کہتے گھمنڈ کہتے غرور کہتے کہا این نہیں اب ایک صلوات بھیجے پر محمد دائیں طرف جو تم نورانی صورتیں تھی چمکیلی ان میں سے ایک کو پوچھا مسموک میرا نام کیا ہے اس نے کہا انا العلم مجھے علم ہے مجھے عقل کہتے ہیں روایت میں عقل بھرا عقل بھی علم کے عقل کہا این مکانو تیری جگہ کہاں پر ہے تو کہاں پر رہتا ہے کہا انا فی الجماع کہاں پر متوجہ رہیے لہذا ظاہری جماعت تو یہ بھیجا ہے باقی وہ بھیجا کہ نہیں اس کا میرا اس کی استاد تو نہیں کھاتے ہو نا بکری کا تو بکری کا بھیجا دیکھا ہے کہ نہیں تو ظاہری بھیجا یہی ہے مگر باطنی نورانی بھیجا کون سا ہے کون سا جواب ہے بیٹھیے آپ بہت خوبصورت ہیں تو علم اس کے بعد دوسری صورت کی طرف مڑ گیا جناب آدم علیہ السلام مڑ گئے کہا مسموک بتائیے آپ کا کیا نام ہے اس نے کہا انا الحیا مجھے حیا ہے مجھے شرم و حیا کہا این مکانو آپ کہاں رہتے ہیں کہا انا فی العین میں آنکھوں میں کہاں پر ظاہری آنکھ یہ ہے باطنی آنکھ حیا باطنی شرم و حیا جانتے کہ نہیں شرم بتا دوں آپ کو آپ تیسری صورت کی طرف بول گئے کہا مسبوق بتائیے آپ کا نام کیا ہے کہاں رہتے ہیں کہا انا الشفقہ والرحمہ میرے 3 نام شفقت محبت اور رحمت محبت کہاں رہتے ہیں کہا انا فی القلب میں دل یعنی باطنی صورت کا دل محبت ہے باطنی صورت کا دل شفقت ہے انسان کا دل محبت اور انسان کی آنکھیں حیا اور انسان کا دماغ علم اگر یہ 3 چیزیں ہیں باطنی صورت نورانی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں
تو علم تو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. حیا جانتے ہیں، حیا کہتے ہیں اس طاقت کو، اس قوت کو جو انسان کو ایسا کام کرنے سے روکتی ہے جو خلاف انسانیت ہے. مثال چوپائے راستے پر جا رہا ہے، پیشاب لگ گیا چوپائے کو، گوبر کرنا ہے، کوئی پر کرتا ہے کہ نہیں؟ دائیں بائیں دیکھتا ہے چوپایا؟ گائے ہو بیل ہو کوئی دائیں بائیں دیکھتا ہے؟ گدھا دائیں بائیں دیکھتا ہے؟ نہیں پر کرتا ہے. لیکن انسان ایسا کرے گا؟ کون روکتا ہے اس کو؟ شرم و حیا، یہ طاقت ہے. اس کو کہتے ہیں ایسے نہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں، جلدی جلدی جاؤ، بیت الخلا جاؤ، مستراح جاؤ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کون سی طاقت؟ اس کو حیا ہے. اب یہاں پر ایک مثال میں نے وہ کام جو چوپایوں کا کام ہے اس سے انسان کو جو طاقت روکتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مثلا کتا خود کرتا ہے، لیکن نہیں خود کرتا ہے، وہ کرتا ہے کہ نہیں؟ لیکن انسان اپنے باپ کے سامنے اگر خود کرے گا تب کتا ہے. کون روکتا ہے؟ حیا. بس حیا ہونا چاہیے. آپ کا حیا، ماں کا حیا، بہن کا حیا، معاشرے سماج بزرگوں کا حیا، استاد کا حیا، خدا یعنی خدا کا حیا. خدا کا حیا کیا ہے؟ انسان اگر تنہائی میں بھی ہے وہ ہم نے گناہ نہیں ہے نا. یہ 3 صورتیں یاد رہ گئی. جماعت کیا ہے؟ آنکھیں کیا ہے؟ شرم و حیا. بات رکھو بھائی. اور دل کیا ہے؟ اب جناب آدم بائیں طرف مڑ گئے. وہاں کتنی صورتیں ہیں؟ وہاں بھی 3 صورتیں ہیں، کالی کلوٹی خطرناک ہے مقام. جناب آدم نے ایک سے پوچھا بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا انا الکبر، مجھے تکبر کہتے ہیں، مجھے گھمنڈ کہتے ہیں، مجھے غرور کہتے ہیں. کہتے ہیں آپ کہاں پر رہتے ہیں؟ کہا نا فی الدماغ، میں کہاں پر ہوں؟ دماغ میں. حضرت آدم نے فرمایا وہاں تو علم ہے، وہاں تو عقل ہے. کہا جناب جب میں تشریف لاتا ہوں عقل رخصت ہو جاتا ہے، لیکن وہاں عقل نہیں ہوتی، وہاں علم نہیں. نہیں سمجھ جب جہاں گھمنڈ ہو، جہاں غرور ہو، جہاں تکبر ہو، وہاں کیا ہے نا. مثلا ایک بار اور شاہ کہہ رہے ہیں مجھے استاد کی کیا ضرورت ہے، علم آ لے گا. میرا برابر کوئی نہیں ہے، ارے میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، میرا برابر کون والے نہیں. اخلاق تو اخلاق علم کے بارے میں، عقل کے بارے میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے العلم ثلاثۃ اشباح، العلم ثلاثۃ اشبار. علم 3 زینہ ہے. نمبر میں کئی زینے ہیں؟ تو جس طرح آپ کے سامنے بچا 3 زینے ہیں، یاد رکھو. علم 3 درجہ ہے. یوں کہو کئی درجہ؟ 3 درجہ. من دخل فی الشبر الاول، جو پہلے زینے پر آتا ہے، پہلے درجے پر آتا ہے تکبر، وہ کبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے. میرے برابر کون؟ حالانکہ زیادہ نہیں پڑے ہوگی. پہلے درجے میں جو آئے گا اور وہ کہتا ہے میرے برابر کون ہے، یہ علم کا پہلا درجہ ہے. تو کہتے ہیں میرے برابر کون ہے، اب مجھے استاد کی ضرورت نہیں، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں. ومن دخل فی الشبر الثانی، جو دوسرے درجے میں آتا ہے تواضع، اس کے یہاں نرمی آتی ہے، وہ نرم ہوتا ہے، کچھ ہے انہیں گھمنڈ نہیں رہتا. ومن دخل فی الشبر الثالث، جو تیسرے درجے پر آتا ہے انہ یعلم لا یعلم شیئا، وہ یہی جانتا ہے کہ کچھ نہیں جانتا. سمجھے کہ نہیں؟ یعنی عالم کی پہچان کیا ہے؟ وہ یہ کہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. یعنی کیوں؟ علم سمندر ہے، آپ کے پاس ایک قطرہ بھی تو گھمنڈ ہے. میں عالم ہو گیا، میں طالب علم ہوں. نہیں،
اخلاق یہ کہتا ہے تکبر نہیں ہونا ہے، گھمنڈ نہیں ہونا۔ چھٹے امام کا نانا جن کا نام تھا جناب قاسم، ہمارے چھٹے امام کا نام جناب قاسم ان کا نام تھا، بڑے فقیہ بڑے مجتہد تھے اپنے زمانے میں، بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دن سے سوال کیا کسی نے، کہا حضور اس کا جواب دیجئے۔ اس نے فرمایا لا اعلم، میں نہیں، مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں۔ وہاں کچھ اور لوگ تھے، کہا حضور یہ بہت دور سے آئے ہیں، بڑے آپ کے پاس، آپ تو والے اتنے بڑے عالم، جواب تو دیجئے۔ فرمایا واللہ لن یقت لسانی، قسم بخدا اگر میری زبان کاٹ دی جائے وہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں وہ جواب دوں جو مجھے معلوم ہے۔ لیکن آج کے نقلی مولوی، آج کے نقلی طالب علم جب ان سے سوال کیا جاتا وہ جانتے نہیں، مگر اپنا میں عالم ہوں، کچھ تو کوئی جواب غلط جواب دیتے ہیں۔ نہیں، عالم کون ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے نصف العلم یقول لا ادری، نصف علم یہ ہے کہ وہ کہ میں جانتا نہیں۔ ہاں جانتے ہیں تو بولو، نہیں جانتے۔ تو اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ انسان علم حاصل ہے۔ یہ دوسری صورت ہوئی، کیا صورت بتایا؟ تو دوسری صورت اب جناب آدم علیہ السلام دوسری صورت کی طرف پہنچ گئے، وہ بھی بہت خطرناک ہیبتناک تھی۔ کہا مسموک، تیرا کیا نام ہے؟ کہا انا الحرص، مجھے لالچ کہتے ہیں، مجھے طمع کہتے ہیں۔ کہا این مکانک، آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہا انا فی العین، میں آنکھوں میں رہتا ہوں۔ کہاں پر؟ کہا وہاں تو حیا ہے، وہاں تو شرم ہے۔ کہا جب جناب میں آتی ہوں نا حیا رخصت ہو جاتا ہے۔ ہاں جہاں لالچ ہو، جہاں طمع ہو، وہاں شرم و حیا نہیں۔ چاہے جذبہ اتنے پیدا ہو گئے، وہ بھی مجھے ملے، یہ بھی مجھے ملے، وہ بھی مجھے ملے، پھر اس کو حلال و حرام کا کوئی خیال نہیں۔ زیادہ حیا شرم یہ انسان کو ایسے کام سے روکتی ہے جو مناسب انسانیت ہے۔ ہاں ہر لالچ نہیں، ہاں ایک لالچ واجب ہے، بولو بولو، کون سے لالچ واجب ہے؟ علم، علم کی لالچ واجب۔ اسی لیے بہرحال کہا گیا بسوری باپ کو دھن دے دیا، کہتے ہیں کہ اخیراً تناول العلم الا بالصدقہ، علم حاصل نہیں ہوگا مگر 6 چیزوں سے۔ سأنبئك، ہاں بولیے، عن تفصیلها ببیانی، میں اس کا بیان کروں گا۔ کیا کیا ہونا چاہیے؟ ذکاء و حرص، ایک تو ذہن ہونا چاہیے، کہ لالچ ہونی چاہیے۔ کون سی لالچ؟ اسی لیے کہا گیا ہے العلم عز لا ذل فیہ، علم وہ عزت ہے جس میں کوئی ذلت نہیں، وہ عزت ہے علم جس میں کوئی ذلت نہیں۔ ولا یدرک الا بذل لا عزت فیہ، مگر یہ علم حاصل نہیں ہوتا مگر ایسی ذلت سے جس میں کوئی عزت نہیں۔ انہیں طالب علم کو ذلت برداشت کرنا پڑتا ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، استاد کی خوش آمدید کرنا، استاد ڈھانٹتا ہے نہیں کھینچنا ہو، پھر بھی بتائیے، جنہیں بتائیے، یہ بتائیے۔ لہٰذا اگر آپ کے یہاں شوق ہے، حرص ہے، تمنا ہے تو علم کی تمنا ہونی چاہیے۔ صلوات بھیجو۔ اب اس کے بعد تیسری صورت کو دیکھا، وہ بھی کالے کلوج، وہ بھی حیبت نام۔ اس سے پوچھا مسعود بتا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا انا الحسد، مجھے حسد ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حسد جانتے ہیں نا؟ جلن، اس سے جلن، اس سے عداوت۔ کہا تم کہاں رہتے ہو؟ میں دل میں رہتا ہوں۔
کہا وہاں محبت ہے، ہمدردی ہے. کہا جناب جب میں آتا ہوں محبت رخصت، جس دل میں حسد اس دل میں محبت، جس دل میں حسد اس دل میں شفقت ہے کہ نہیں؟ لہٰذا اسی لیے عزیزان گرامی صرف انسانوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر اس چیز سے محبت ہو جو اللہ ہو. درخت سے محبت ہونی چاہیے کہ خدا کا بنایا ہوا، ہر چیز سے محبت ہو. اور جب یہ محبت، یہ ہمدردی، یہ شفقت دل میں آتی ہے، یہ کس مقام تک انسان کو پہنچاتی ہے. ہمارے یہاں ایک متحد تھے آیت اللہ سید محمد الشفتی. سید محمد الشفتی بہت بڑے مرجع، بہت بڑے عالم اور دولت مند بھی تھے، پیسہ بھی بہت ان کے پاس تھا. چنانچہ اس زمانے میں بادشاہ کا فتح علی شاہ اگر کوئی اس کے پاس جاتا تھا، کہتا تھا کہ میری مدد کیجیے، وہ کہتے تھے جاؤ شفتی کے پاس. یا اگر کسی کو علمی مسئلہ ہے تو جاؤ شفتی کے پاس. ہو جاتا. تو اس کو کیسے اتنا علم حاصل ہوا، اس کو کس طرح اتنا علم حاصل ہوا، اتنی دولت، اتنا پیسہ؟ تو وہ لکھتے ہیں اپنی زندگی میں، کہتے ہیں کہ میں نے جب اشرف طالب علم تھا اور ایک زمانہ ایسا ہے، آج تو آپ کو کھانا ملتا ہے، روٹی ملتی ہے، تیار کرتا سب کچھ ملتا ہے، اس زمانے میں بیچارے کو روٹی نہیں ملتی. کہا 3 دن ہوا مجھے کوئی غذا نہیں ملی، مجھے کوئی روٹی نہیں، لیکن 3 دن کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا آپ کے بھائی بھوک سے مر جاؤں گا، تو میں نے کسی طالب سے 1 دینار لیا، 1 روپیہ لیا اور میں بازار گیا. جب بازار گیا تو کچھ کلا پاچا خرید کے لایا. سمجھتے کلا پاچا سمجھتے ہو؟ پایا کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ اچھا جو نہیں کھاتا ہے وہ ہاتھ اٹھایا. کلا پاچا نہیں سمجھتے ہو؟ کلا پاچا نہیں سمجھتے نا؟ ارے پایا تو کھاتے ہو. کیا کہتے ہو تمہاری زبان میں؟ پایا یا کچھ اور کہتے ہیں؟ تو کون کھاتا ہے؟ سب کھاتے ہیں. سب کھاتے ہیں. آج کھایا کسی نے؟ آپ نے کھایا اس لیے بھول جاتے. تو وہ وہی خرید کے لایا، چلو گوشت خرید کے لایا، کچھ خرید کے لایا. اب وہ کمرے کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا سردی کا زمانہ تھا، اس نے کتیا کو دیکھا. کتیا سمجھتے ہو نا؟ ہاں، کتے کی مونس. کتیا کو دیکھا، چند کچھ بچے دیکھے پڑی. اس نے کہا میں تو انسان ہوں، میں تو قرض کر سکتا ہوں، میں کسی سے لے سکتا ہوں، مگر اس کتیا کو کون کرائے گا؟ لہٰذا اس نے وہ غذا اس کے سامنے، جیسے ہی اس نے وہ غذا اس کے سامنے رکھی، اس کتیا نے کھایا تو وہ اس کو دیکھنے لگی. وہ کہتے ہیں مجھے اسی وقت احساس ہوا کہ میری دعا کر. پھر ایک زمانہ تھا جب مجھے خواب میں کہا گیا کہ جو تمہیں مقام حاصل ہوا یہ اس لیے تم کو مقام حاصل ہوا کہ تم نے ایک کتیا کی جان، ایک کتیا کی جان. بتائیے اگر نجس العین جانور کی انسان جان بچائے، اس کو کھلائے، اگر آپ کسی مسلمان کو لہٰذا یہ 6 صورت. اب کتنی صورتیں ہیں باطنی، یہ تو ظاہر سے میں بتایا. اتنی صورتیں ہیں باطنی کی کا حدیث مبارکہ میں ہے الناس کمعادن الذهب. انسان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زمین میں کہیں لوہا ہے، کہیں سونا ہے، کہیں تانبا ہے، کہیں پٹرول ہے، کہیں کچھ. آپ جہاں جو چاہیے دکھائیے. اسی طرح انسان کے اندر بہت سے صفات ہے. اس کی باطنی صورت انسان بھی ہے، اس کی باطنی صورت سانپ بھی ہے، اس کی باطنی صورت زور بھی ہے، اس کی باطنی صورت کتا بھی ہے. لہٰذا اب کیسے پتہ چلے گا ہماری باطنی صورت کیا ہے؟ آپ تھک گئے؟ ایک صلوات بھیجیے پر محمد کو. اچھا ہے بھائی، انشاءاللہ ہم آپ کو زیادہ زحمت نہیں دے رہا ہے مگر اس کو یاد رکھیں. اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری باطنی صورت کیا ہے؟ مجھے سنانا ہے آپ کو تو بس. باطنی صورت آپ دیکھیں کیسے پتہ چلے گا. کہتے ہیں کہ ایک کتا اور بکری مل گئی. جب کتا اور بکری مل گئی وہاں بچہ پیدا ہوا. اب بچہ پیدا ہوا، بتاؤ یہ بکری کا بچہ ہے کتے کا بچہ؟
ہاں بولو بولو بولو. ہاں دونوں کہتے ہیں کتے کا بچہ وہ ہاتھ اٹھائے. اچھا جو کہتا ہے بکری کا بچہ وہ ہاتھ اٹھائے. اچھا وہ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بکری کا. ارے اب کیا بھائی بحث بات ہے. کتیا اور بکری اور کتا بچہ پیدا ہوا. اب ہر سے کتے کا بچہ ہے کہ بکری کا بچہ. چھوڑو بحث نہیں کریں گے. بحث کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ بولو یہ بحث کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ بکری کا بچہ ہے کہ کتے کا بچہ؟ مار دو گولی مار دو. ہمیں کیا اسے بات. آپ کہیں گے نہیں بحث اس لیے ہے کہ اگر بکری کا بچہ ہے حلال ہے پاک ہے پھر کپڑے لگ جائے کوئی پریشانی نہیں. لیکن اگر کتے کا بچہ ہے ایسے اگر پکا کپڑا لگ جائے گا ایسا بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے بحث کرنا ہے نا. کیوں؟ اگر کتے کا بچہ ہے دیکھ دو. اگر کتے کا بچہ ہے تو کاٹ دو پھر کھا لو جتنا کھانا ہے. جب پتہ چلے گا کیسے پتہ چلے گا؟ تو علماء اخلاق کہتے ہیں اس بچے کو سامنے رکھو اور ایک طرف گوشت کا ٹکڑا رکھو ایک طرف سبزی رکھو. اب اس کو چھوڑ دو دیکھو کدھر جاتا ہے. اگر وہ گوشت کھاتا ہے تب کیا ہے؟ کتے کا بچہ. اور اگر سبزی کی طرف جاتا ہے تب کیا ہے؟ کیسے دیکھا جائے گا؟ کھاتا کیا یہ کرتا کیا. لہذا اگر ہم کو بھی باطنی صورت دیکھنا ہے ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں ہے نا. یہ آپ دیکھو اگر ابھی میں نے مثال دی تھی نا اگر وہ کرتا ہے تب کیا ہے؟ باطنی صورت. اگر یہ دوسرے کو ڈستا ہے تب کیا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبان سے ڈستا ہاتھوں سے کاٹتا تب کیا ہے؟ دستے والا سواب ہے نا. اگر یہ دوسرے کی برائی کر کے غیبت کر کے مردہ گوشت کھاتا ہے تب کیا ہے؟ یہ انسان ہی نہیں. لہذا ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا ہم اٹھتے ہیں کیسے ہم کھاتے ہیں کہ کیا کھاتے ہیں چلتے ہیں کیا کرتے ہیں کس سے کو پتہ چلے گا. لہٰذا صبح سے شام تک آپ کو دیکھنا. ایک صلوات بھیجو نہیں. بس اب آپ بتائیے کیسے پتہ چلے گا یہ صورت کھلو کیسا آپ کا. اسی لیے مولا علیہ السلام نے فرمایا اخلاق کے لیے کن کالنحلہ. سب اس کو لکھو. اگر بہرحال عربی نہیں لکھ سکتے اردو میں لکھو. کن کالنحلہ شہد کی مکھی بن جاؤ. بس یہ اخلاق. علی علیہ السلام نے فرمایا قال علی علیہ السلام کن مسئلہ بڑے قضا سال جانور نہ رہے کن کالنحلہ. یہ کیا ہے؟ مجھے کیوں ہے؟ کن کالنحلہ کیا بن جاؤ؟ باطنی صورت آپ کی شہد کی بچی کی ہوئی. کیسے پتہ چلے گا؟ اذا جلست طیبہ. دیکھو عربی والے بھائی کپڑے والے کلاس نہیں ہے. اذا جلست طیبہ جب بیٹھتی ہے پاک چیز پر بیٹھتی ہے اس کے پر ٹوٹ جائیں گے. نہ جس چیز پر کبھی نہیں بیٹھی تھک جائے گی نہ جس چیز پر نہیں بیٹھی.
ہمیشہ بیٹھتے کس پر؟ پاک چیز پر، پاک پاک۔ اس کے برعکس مکھی ہے، مکھی ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے، وہ گندگیاں تلاش کرتی رہتی ہے۔ دیکھیے بھی مکھی آئے گی، دیکھیے بھی کہاں پر گندگی ہے وہاں پر بیٹھتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان دوسرے انسان کی صرف برائیاں تلاش کرتا ہے، اس میں کیا کمی ہے، اس میں کیا برائی ہے، یہ مکھی ہے، اس کی باقی صورت کیا ہے؟ مکھی۔ اپنا کلاس فیلو ہے، ایک اپنا کلاس ساتھی ہے، میں اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، تب کیا ہے یہ دیکھو اچھائی کیا ہے۔ اپنے دوست کی اچھائیاں برائیں بیان کرو، اپنے استاد کی اچھائیاں برائیں بیان کرو۔ کنہلا یہ شہد کی مکھی ہے، اور اگر برائیاں بیان کرنے لگے تب کیا ہے؟ مکھی۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ آپ کو شہد کی مکھی ہونا چاہیے۔ بیٹھا کہاں؟ اب جہاں دیکھو، اگر کہیں غیبت ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے، پاک جگہ ہے یا نجس جگہ ہے؟ اگر کوئی غلط باتیں ہو رہی ہیں وہاں بیٹھے آپ، پاک جگہ ہے یا نجس جگہ ہے؟ لہٰذا جب بیٹھتی ہے پاک۔ وَإِذَا أَكَلَتْ طَيِّبًا، جب کھاتی ہے تو پاک چیز کھاتی ہے، نجس چیز نہیں کھائے۔ جب کھاتی ہے کیا کھاتی ہے؟ لہذا تم بھی دیکھو تم کیا کھاتے ہو۔ اگر پاک کھاتے ہو کنہلا ہے نا، پاک منی صرف وہ روٹی نہیں، یعنی آپ روحانی علم، روحانی غذا کھاتے ہیں۔ مثلا کبھی پروگرام دیکھتے ہیں، اگر آپ ٹی وی میں ایسا پروگرام دیکھتے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہے تو اچھی چیز ہے، اور اگر ایسی چیزیں ہیں جو ان کو نجس کرتی ہیں۔ دوسری بات سنو، جب کھاتی ہے کیا کھاتی ہے؟ وَإِذَا وَسَعَتْ طَيِّبًا، اور جب واپس کرتی ہے تو پاک چیز واپس دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے بھائی؟ کتنی میٹھا، کتنی میٹھی چیز ہے نا۔ لہذا آپ شہد کی مکھی بنیے، آپ لوگوں کو مٹھاس کھلائیے، ماں باپ کو مٹھاس کھلائیے، ہمسایوں کو مٹھاس کھلائیے، دشمن کو مٹھاس کھلائیے۔ آپ دشمن کے وجہ سے کیوں کڑوا بنتے ہیں؟ اپنی مٹھاس نہیں سمجھ رہے بیٹے ہوئے بچے۔ لہذا کلام آپ کا میٹھا ہونا، اٹھنا میٹھا، چلنا میٹھا، آپ کیا کیجیے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حدیث ہے کہ اِنَّا نُحِبُّ الْحَلْوَىٰ، ہم کو مٹھاس پسند ہے۔ اِنَّ الْمُؤْمِنُ حُلُوٌ، مومن میٹھا ہے، يُحِبُّ الْحُلْوَىٰ، حلوے کو پسند کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ بس لاؤ ہر کھانے کے بعد حلوہ، اس لیے حدیث ہے نا حلوہ۔ اگر حلوہ نہیں ملے گا زردہ، اگر زردہ نہیں ملے گا گڑ لاؤ، پھر کوئی میٹھی چیز ہے نا۔ یہاں ہے کہ نہیں، آپ لوگ کیا بار جاتے ہیں نا شادیوں والی میں جاتے ہیں، کون کھانا ہے سکتے میں، ہم نے یہی مراد لیا۔ حالانکہ ٹھیک ہے یہ بھی ہے، لیکن اصلی یہ مراد نہیں ہے۔ اصلی مراد یہ ہے کہ مومن میٹھا ہے، یعنی اس کے وجود سے کسی کو کڑواہٹ نہیں ملتی، اور ہمیشہ وہ حلوے کو پسند کرتا ہے، یہ مٹھاس کو کلام کرتا ہے میٹھا، سوتا ہے تو میٹھا، جاگتا ہے تو میٹھا۔ لہذا اس کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے، دشمن بھی اس کی مٹھاس سے موم ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری بات کی صورتیں ہیں، یہ دیکھ لیجیے، آپ اپنے اوپر غور کیجیے، اپنے پر فکر کیجیے۔ بہرحال موضوع بہت تفصیلی ہے، ایک جملہ تو نہیں کہہ سکتا، لہٰذا بہرحال آپ میں ایک حدیث ہے اس کو لکھیے گا کہ جناب علی نے فرمایا اس کی پہچان یہ ہے۔ کیا ہے؟ اخلاق ایک جملے میں کیا ہے؟ حدیث مبارک کا ہے، ان تحب لغیرک ما تحب لنفسک، دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ مجھے کوئی سلام کرے، دوسرے کو سلام کرو۔
تم یہ کہتے چاہتے ہو کہ دوسرا مجھے احترام کرے، تم چاہتے ہو کہ میری تعظیم ہو مجلس میں، کوئی میرے کھڑا ہو جائے تو تم دوسرے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھو اگر تم دوسرے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو دنیا تمہارے لیے کھڑے ہو جائے گی۔ مَكْرَ لِغَيْرِ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، دوسرے کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرو۔ اپنے لیے ناپسند کرتے ہو کوئی میری غیبت نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرو۔ اپنے لیے میں ناپسند کرتے ہو کوئی ان سے جھوٹ نہ بولے، کسی کے لیے جھوٹ نہ بولے۔ اور اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ کوئی مجھے دھوکہ نہ دے۔ لہٰذا اس قانون کو یاد رکھو، پھر بلوتا ہوں اپنی خواہش کو۔ کیا فرمایا مولا نے؟ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے وہی ناپسند کرو۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔